بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سال اول فرسٹ ایئر کے اردو لیکچر کے ساتھ لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نظم انجام کا مرکزی خیال اور اس کے اشعار کی مشکل الفاظ اور تشریح بیان کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیکچر نمبر 1 جس میں ہم نے مصنف نذیر اکبر آبادی کا مختصر لیکن جامع تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، تو آ جاتے ہیں نظم انجام کے مرکزی خیال کی طرف۔ اصل میں اس نظم کا مرکزی خیال انسانی زندگی کے عروج و زوال پر مشتمل ہے، جس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کا آرام و آسائش، صحت و جوانی کی لطف اندوزیاں سب عارضی ہیں، اس لیے ہمیں بعد از حیات شروع ہونے والی ابدی زندگی کی تیاری نیک اعمال سے کرنی چاہیے۔ یہ تو تھا بچوں اس کا مرکزی خیال۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کے اشعار کی طرف۔ میں اشعار پڑھتی ہوں، اس کی مشکل الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں گی اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ بٹ مارا اجل کا آ پہنچا، ٹک اس کو دیکھ ڈرو بابا، اب اشک بہاؤ آنکھوں سے اور آہیں سرد بھرو بابا، دل ہاتھ اٹھا اس جینے سے، بے بس جی مار مرو بابا، جب باپ کی خاطر روتے تھے اب اپنی خاطر رو بابا، تن سوکھا کبڑی پیٹھ ہوئی گھوڑے پہ زین درو بابا، اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا۔ بٹ مارا اجل لاٹھی مارنے والا، ٹک ذرا اشک آنسو کو کہتے ہیں، جی مار مرو بابا یعنی خواہش دبانے والے بزرگ کے لیے استعمال ہوا ہے، دل ہاتھ اٹھا یعنی چھوڑ دینا، تن سوکھا دبلا ہونا، کبڑی پیٹھ کمر کا جھک جانا، گھوڑے پہ زین دھرو بابا یعنی روانگی کے لیے تیار ہو جانا، موت نکارا بات چکا یعنی موت کا اعلان ہو چکا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس نظم میں شاعر ایک بوڑھے شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس وقت کو دیکھ کر تمہیں ڈرنا چاہیے اور اپنے آنسوؤں سے اپنے اعمال پر افسوس کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگو، اور اس دنیا کی زندگی سے اپنے دل اور امیدیں لگانا چھوڑ دو، اور اس سے پہلے جب اپنے آباء و اجداد کی موت پر روتے تھے اسی طرح سے اپنے انجام پر رو، کیونکہ بڑھاپے کی موت کی وجہ سے تمہارا جسم کمزور اور کمر دھوری ہو گئی ہے، اس لیے تم ایک مسافر کی طرح اپنی سواری کے لیے تیاری کر لو، کیونکہ تمہاری موت کا اعلان ہو چکا ہے، بس اپنے چلنے کی فکر کرو۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ اب جینے کو تم رخصت دو اور مرنے کو مہمان کرو، خیرات کرو احسان کرو یا پن کرو یا دان کرو، یا پوری لڈو بٹواؤ یا خاصا حلوہ دان کرو، کچھ لطف نہیں اس جینے کا، اب مرنے کا سامان کرو، تن سوکھا کبڑی پیٹھ ہوئی گھوڑے پہ زین درو بابا، اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا۔ رخصت یعنی زندگی کو الوداع کرنا، مرنے کو مہمان کرو موت کو گھر بلاؤ، پن کرو یعنی صدقہ دینا، دان کرو خیرات کرنا، سامان کرو یعنی گھڑی کے لیے تیار ہونا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر بوڑھے انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اب تم زندگی کی امیدیں دل سے نکال دو اور موت کو یاد کرو، خیرات نیک اعمال لوگوں سے اچھا سلوک اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کرو، اس لیے چاہیے لڈو بٹواؤ یا حلوہ تقسیم کرو، لیکن اس جینے کا اب مزہ ختم ہو گیا، بس مرنے کی تیاری کرو، کیونکہ تمہارا جسم کمزور اور کمر دھوری ہو چکی ہے، اس لیے ایک مسافر کی طرح سفر کی تیاری کرو، کیونکہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے بس اب آخرت کی فکر کرو۔